محترم سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہے۔ ربیع الاول کے معنی آپ حضرات کو معلوم ہوں گے یقیناً کہ ربیع کہتے ہیں بہار کے موسم کو، بہار کا پہلا موسم۔ ربیع الاول بہار کا پہلا موسم، جس موسم میں پھول، کلیاں، پھل وغیرہ اگنے شروع ہوتے ہیں، کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ اور یقیناً یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت اس مہینے کی ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یہ متعین اور معین نہیں ہے۔ آپ حضرات پہلے بھی سن چکے ہوں گے، اس میں تعین نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور کسی بھی طرح 12 ربیع الاول جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے۔ پہلے بھی یہ چیز ذکر کی جا چکی ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس مہینے کو اور اس دن کو جو ہے متعین کر دیا ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن ہمارے ہاں جو خرافات کیے جاتے ہیں، جو بدعات کی جاتی ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ حالانکہ اس دن کی تعین نہ ہونے میں حکمت ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ مہینہ خوشی کا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے، غم اس کے جو ہے سامنے ہوں۔ اور جو حضرات یہ کہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے تو ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائیں۔ یہ اس میں حکمت ہے کہ تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ حالانکہ تاریخ کا تعین کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلام کی جو اہم ایام ہیں ان کی تاریخیں ہمیں معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے کہ عید کس دن ہوتی ہے، یکم شوال کو ہوتی ہے، بقرعید کب ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، رمضان کب شروع ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، حج کب ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، حج کس تاریخ کو ہوتا ہے، کب مینا جانا ہے، کب مزدلفہ جانا ہے، کب جو کنکریاں مارنی ہے، کب جو ہے فارغ ہونا ہے، سب تاریخیں سب کو معلوم ہے، تاریخی وقت سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو ہے دین کے احکام ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال سے دین کا کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا، کوئی دین کی بات ثابت نہیں ہو رہی، اس لیے اس میں کوئی اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ اگر یہ دن کوئی اہم ہوتا، اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو یقیناً صحابہ کرام کو یہ دن یاد ہوتا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے زیادہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں پیدا ہو سکتا۔ جتنی محبت ان کو تھی اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ وہ عاشق رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک کام کو جو ہے وہ نوٹ کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور اسے لکھتے تھے، آگے بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے، انہوں نے بیان کی ہے، کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے جو ہے بیت الخلاء جانا ہے، ہر چیز ہمیں معلوم ہے۔
جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر اس تاریخ سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہوتی، اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی۔ صحابہ کرام جو ہے وہ بھولنے والے لوگ نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو یاد رکھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ جس طرح ہمیں اور تاریخیں یاد ہیں، معلوم ہے کہ عید کب ہوتی ہے، حج کب ہوتا ہے، سب معلوم ہے ہمیں، تو یہ تاریخ بھی معلوم ہو سکتی تھی۔ لیکن اس تاریخ کی تعین نہ ہونے میں حکمت کیا ہے کہ اس سے کوئی دین کا حکم ثابت نہیں ہو رہا، کہ ہم کہیں گے بھائی یہ خوشی کا دن ہے، یا ہم کہیں گے یہ غم کا دن ہے، یا اس دن میں کوئی خاص عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ دن اہم ہوتا تو صحابہ کرام جو ہے اس دن میں کوئی خاص عمل کرتے تو وہ ہم تک پہنچ جاتا کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا اس دن، یا اس مہینے میں یہ کام کیا تو ہم بھی کرتے پھر۔ لیکن نہ صحابہ کرام نے اس مہینے میں، نہ ہی اس دن میں کوئی خاص عمل کیا، کوئی خاص کام کیا، نہ ہی آگے کسی کو بتایا، اس لیے ہم تک یہ چیز نہیں پہنچی۔ جو ہم تک یہ چیز نہیں پہنچی، ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرے پیدائش کا دن ہے تو اس دن جو ہے ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، ہم نے یہ جو ہے چراغاں کرنا ہے، ہم نے لائٹیں لگانی ہیں، یا ہم دیے جلانے ہیں، اس دور میں دیے ہوتے تھے، یا ہم جلسہ کریں گے، محفل کریں گے۔ ایسا کوئی حدیث میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا، کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ہی بعد میں صحابہ کرام کا دور رہا، تابعین کا دور رہا، خلفاء راشدین کا دور گزرا ہے، کسی نے بھی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص عمل نہیں کیا، نہ ہی بتایا کہ یہ کام کر لو تو ثواب ملے گا، اس سے جو ہے آپ کی محبت کا ثبوت ظاہر ہوگا، یہ کام کرو۔ ایسا کسی نے نہیں کہا، نہیں کیا۔ میرے دوستو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، اس دن نہ ہی پیدائش ثابت ہے، نہ ہی آپ سب کا وصال ثابت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور جو محققین ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور پیر کے دن ہی مجھ پر جو ہے وحی نازل ہوئی۔ جب حساب لگایا جاتا ہے، انہوں نے حساب لگایا پیر کا دن 12 ربیع الاول کو کسی طرح سے بھی نہیں بن سکتا، نہ ہی پیدائش کا، نہ ہی جو ہے وصال کا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، وہ 9 ذی الحج تھی، اسے آپ جو ہے لمبا حساب نہیں کریں، صرف آپ کی جو زندگی ہے اس کے حساب کر لیں، 63 سال، تو جب اس کے حساب کریں گے تو اس حساب سے یہ نہیں بنتا۔ اور وصال میں تو زیادہ لمبا حساب بھی نہیں ہے، وہ صرف 3 مہینے۔ ذی الحج جو ہے وہ جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج کو، اس کے بعد 3 چاند نظر آتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینے۔ اگر تینوں 30 کے لگائیں یا تینوں 29 کے لگائیں تب بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں بنتی، 2 30 کے لگائیں، 1 31 کے لگائیں پھر بنتی ہے 12 ربیع الاول، اور یہ ناممکن ہے، لمبا حساب بھی نہیں ہے۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اتنا جو ہے ہمارے دور ترقی کر لی، ہر چیز ہمارے سامنے ایک کلک پہ آ جاتی ہے، تو یہ حساب لگانا تو مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس کی تعین اس لیے نہیں کی گئی کہ اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی کہ ہم اس دن کو ہم جو ہے ثابت کریں گے، اس دن جو ہے یہ خاص فضیلت حاصل، اس میں ہم یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی۔ اصل چیز کیا ہے؟ نبی سے محبت کا تقاضا، عشق کے آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جس کام کے لیے وہ آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جو آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ ہوگا سچا عاشق رسول، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ عشق کے آداب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک مہینہ خاص کر لیں کہ بھئی ایک مہینے میں ہم لائٹیں لگا لیں، جھنڈے لگا لیں، ہم جو ہے محفلیں کروا لیں جو ہے، اور جو ہے نظر و نیاز کر لیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیں، شیرینی تقسیم کر دیں۔ یہ ایک مہینہ نہیں ہے اس کام کے لیے، بلکہ ایک دن ہی خاص کیا ہوا 12 ربیع الاول کا، اس دن ہی جو ہے سارے کام ہوتے ہیں، مجلسیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے کھانے بھی تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔
یہ نبی سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں یا جو ہے روڈوں پہ کھانے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مرد اور سب مکس ہوتے ہیں، وہاں پردے کا لحاظ نہیں ہو رہا ہوتا، سب آپس میں جو ہے ملے ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، اور نماز کا خیال بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اکثر محفلیں رات میں ہو رہی ہوتی ہیں، 12 بجے 2 بجے تک محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور صبح فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ محفلیں کرنا یہ آپ سے محبت کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا جو ہے یہ آپ سے محبت کا ثبوت ہے کہ آدمی دین پہ عمل کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ ہماری نمازیں روڈوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہم باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، جلسے نکال رہے ہیں، ہم جو ریلی نکال رہے ہیں، رات میں محفلیں ہو رہی ہیں دیر تک، صبح فجر کے ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی سے محبت کیا ہے کہ نبی کے ہر عمل، ہر حکم کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اپنے نبی کے دین کو سیکھیں۔ ہمارے پاس نہ سیکھنے کا ٹائم ہے نہ عمل کرنے کا ٹائم ہے۔ تو نبی سے محبت کیا ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کو سیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو۔ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ کسی نے بہت اچھی تعریف کی ہے جو ہے بدعت کی اور سنت کی، کہ سنت جو ہے اس کام کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جو آدمی جو ہے نیک کام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نیک کام کرے وہ سنت ہے، اور جو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کوئی کام کرے وہ بدعت ہے۔ ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے نبی کے طریقے کے مطابق، تو وہ سنت کہلائے گی۔ اگر ہم کوئی کام جو ہے اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو وہ سنت نہیں ہوگی، وہ بلکہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ نبی سے محبت اپنی مرضی کی اگر ہم کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ اور نبی سے محبت اگر ہم کریں نبی کے طریقے کے مطابق تو وہ سنت ہوگی۔ یہ چھوٹی سی تعریف ہے، بہت آسان، کہ نبی سے محبت کرنا نبی کے طریقے کے مطابق تو یہ سنت ہے، اور نبی سے محبت کرنا اپنی مرضی کے مطابق تو یہ بدعت ہے۔ تو ہمیں ہر کام جو ہے دین کے مطابق کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اب کوئی جتنا بھی کہہ رہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، تو آپ پہلے کسی سے پوچھیں کہ بھائی آیا یہ کام ہمارے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہمارا علمی یہ کہ ہم لوگ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، جو کسی نے بول دیا ہم بولتے ہیں صحیح ہے، اسی پہ عمل شروع کر لیتے ہیں، پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور آج کل تو اور جو ہے سونے پہ سہاگا کہ جو موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، ہر چیز بس نیٹ پہ دیکھ لو، کوئی مسئلہ ہوا نیٹ پہ دیکھ لو۔ نیٹ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا ہے، ان کے کنٹرول میں، جو وہ چاہتے ہیں وہ چیز وہ دکھاتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہم وہ چیز نہیں دکھا سکتے۔ جو ان کے مرضی کے مطابق چیز ہوتی ہے وہی چیز جو ہے چلتی ہے، وہی جو ہے آگے جو ہے اس کو وہ اوپر جاتی ہے، اور کوئی چیز بھی ان کے جو ہے مخالف ہوگی، ان کی پالیسی کے مطابق نہیں ہوگی، وہ چیز فوراً جو ہے وہ بین کر دیتے ہیں، فوراً جو ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ لگا ہی نہیں سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ لگے گی نہیں۔ تو پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جو ہے مسئلے دیکھنا، جو وہاں آ رہا ہے وہ سننا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کسی صحیح عالم سے مسئلہ پوچھیں، ان سے معلومات کریں کہ بھائی میں نے یہ چیز سنی ہے، یہ چیز مجھے کسی نے بتائی ہے، یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، میں کروں یا نہیں کروں۔ یہ طریقہ ہے۔ صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کر لینا، جو موبائل میں آپ نے دیکھ لیا، کسی مولوی نے جو ہے بتا دیا، آپ اس عمل شروع کر دیں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، نیٹ پر جتنے بھی جو ہے اکثر مولوی ہیں وہ ایسے ہی ہیں، بہت کم چند ہیں جو صحیح ہیں،
اور اکثر جو ہے وہ فتنے ہیں، صحیح آدمی کی صحیح بات جو ہے وہ نہیں چل سکتی، بہت کم ہے. تو اور دوسری بات یہ، عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اسی لیے آپ اپنے کسی اچھے جو ہے عالم سے، مفتی سے مسئلہ پوچھیں، معلوم کریں کہ بھائی میں نے یہ سنا ہے، یہ کسی نے بتایا ہے، تو یہ عمل کروں یا نہیں کروں، یہ عمل ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے چلیں. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجے گئے. میں حدیث پڑھی میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ نے دین جو ہے لوگوں کو سکھایا، صحابہ کو سکھایا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا جو ہے ہم اسلام جو اچھا لگے اس پہ عمل کریں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیں. یہ دین نہیں ہے. پورے دین پہ عمل کرنا ہے، چاہے اچھا لگے، برا لگے، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اب کسی نے بول دیا کہ بھائی آپ جو ہے لائٹیں لگا لیں، آپ جو ہے چراغاں کر لیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑی فصیحت ہو جائے گی، تو آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں. ربیع الاول پہ آپ گھر میں محفل کرا لیں تو آپ کے جو ہے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اچھا ثواب مل جائے گا، آپ جو ہے عاشق رسول بن جائیں گے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر جو ہے لوگ بولیں گے بھائی اس کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، اس نے تو جو ہے لائٹیں نہیں لگائیں، اس نے تو گھر میں محفل نہیں کرائی، اس کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے. تو میں نے ابھی ذکر کیا نبی سے محبت کا معیار کیا ہے کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں. ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے تو لگے گا، کوئی دیکھنے والا بولے گا ہاں بھائی یہ جو ہے اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے. ہمارے جو ہے افعال، اعمال، کردار جو ہے وہ نبی والے نہیں ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، نام تول میں کمی کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، نماز ضائع کر رہے ہیں، اور بس ایک مہینے میں مہینے کے ایک دن میں 2 دن میں ہم جو ہے لائٹیں لگا لیں اور جو ہے چراغاں کر لیں اور جو ہے محفلیں کرا لیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے عاشق رسول ہیں، ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا. یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ الٹا اور گناہ ہے. حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے رکیں. ہم لوگ نیک کام تو تھوڑا بہت پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے ہم لوگ نہیں رکتے، ہم برائی سے نہیں رکتے، نہ ہی روکتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. کتنے اچھے نمازی ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن جب ان کی آپ شادیوں میں جائیں گے تو مس گیدرنگ ہوگی، ان کے کاروبار کو آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی. بظاہر وہ جو ہے نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، باشرہ ہیں، لیکن جب ان کے معاملات دیکھیں گے آپ تو آپ حیران رہ جائیں گے، یار یہ ویسے تو اتنا دیندار ہے اور جو ہے معاملات اس کے ایسے ہیں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے. گھر کی خواتین بے پردہ ہیں، شادی میں جاؤ تو شادی مس گیدرنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیسا دین ہے؟ یہ صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، بس ہم بخشے ہوئے، ہم کامیاب ہو گئے. یہ کافی نہیں ہے، پورے دین پہ عمل کرنا ہے. ہمارے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس پہ پورے پہ عمل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن میں ہی دو حدیث بھی نہیں ہے، قرآن میں، کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اپنی مرضی کا اسلام نہیں ہے، جو اچھا لگے، آسان لگے وہ کر لیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، بس چلے جی ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم تو مسلمان ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، ہم جنت میں جائیں گے سیدھے. جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمیں سمجھا ہوا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. بھائی معاف کرنے والے تو ہیں، آگے دوسری آیتیں بھی پڑھ لو، یہ شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، عذاب بھی بہت سخت ہے، جہنم بھی بنائی ہے. جہاں جنت ہے تو وہاں جہنم بھی ہے، جہاں نعمتیں ہیں تو وہاں پھر عذاب بھی ہیں، دونوں چیزیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پھر ہم بول سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. صرف نماز پڑھ لینے سے ہم عاشق رسول نہیں بنیں گے، یا صرف ایک مہینے میں ہم جو ہے جو لائٹیں لگا لیں، جھنڈے لگا لیں اور جو ہے ہم میلاد کرا لیں ہم عاشق رسول ہیں، یہ نہیں ہے.
بلکہ ہمیں گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. جس میں نے ابھی ذکر کیا, ہمارے تو اکثر لوگ ہم لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, زکوٰۃ دے لیتے ہیں, لیکن جو چیزیں منع کی گئی وہ اس پہ ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. بے حیائی, فحاشی عام ہو رہی ہے, ہم اس کو نہیں روک رہے. جو اللہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں ہمارے اوپر, یہ سیلاب آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں آ رہے ہیں. پھر جو میں نے ذکر کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں. اور ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں, برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں روک رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں, ہم نہیں روک رہے, تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا نا. تو اسی لیے ضرورت اس چیز کی کہ ہم جو ہے جہاں نیک اعمال کر رہے ہیں وہاں ہم گناہوں کو بھی چھوڑیں, برائی کو روکیں, جہاں برائی دیکھیں اس کو روکیں. حدیث میں آتا ہے نا, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, جو کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے بولے, اور اگر اتنے بھی ایمان نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھیں. یہ آخر درجہ ایمان کا, کہ دل میں برا سمجھیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے, میری طاقت نہیں ہے, میں نہیں روک سکتا, لیکن جو ہے غلط ہو رہا ہے. اگر آپ کے دل میں اتنا احساس بھی نہیں ہو رہا تو سمجھے پھر آپ ایمان کی کس درجے میں یہ آپ کو سوچنا ہے. پھر آپ پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکیں, ورنہ زبان سے کہیں. جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کو آپ ہاتھ سے روکیں گے, وہاں آپ مجبور نہیں ہیں. جو آپ کے بچے ہیں, بیوی ہیں, جو آپ کے ملازم ہیں, جو آپ کے انڈر میں ہیں, جب تک آپ کے انڈر میں ہیں اس وقت تک وہ آپ کے ماتحت ہیں, آپ کا حکم مانیں گے, وہ پابند ہیں. آپ ان سے جو ہے غلط کام کر رہے ہو تو ان کو آپ منع کریں, آپ مکلف ہیں اس کے. آپ خاندان کے بڑے ہیں تو آپ پورے خاندان والوں کے مکلف ہیں, آپ ان کو منع کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا یار یہ تو میری بات مانتا نہیں ہے. اب یہ خواتین کا, جب بھی آپ جائیں مس گیدرنگ میں تو اس سے یہ بولیں گے یار خواتین جو ہے وہ مانتی نہیں, کیا کریں, مجبوری ہے جو ہے مس گیدرنگ کرنی پڑتی ہے. بھئی خواتین آپ کے ماتحت ہیں, آپ ان کے ماتحت نہیں ہیں, آپ سربراہ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھانا, منع کرنا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں, آپ کے مکلف ہیں, آپ کو ہاتھ سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں, آپ کی دفتر سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, آپ زبان سے بولیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو, ایسا نہیں کرو, یہ چیز غلط ہے. جہاں آپ زبان سے بھی نہیں بول سکتے وہاں پھر آپ دل میں بول سمجھیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے, اور پھر اس جگہ آپ شریک نہ ہوں. یہ ہے, یہ نہیں برا سمجھنے اور خود بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ایسا بھی نہ ہو. اکثر مس گیدرنگ کئی شادی میں ہوتی ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے برا ہے, لیکن ہم خود بھی شریک ہو جاتے ہیں. شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم راضی ہیں, ہم گناہ میں شریک ہیں. دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر آدمی کچھ بول نہیں رہا, ان کو منع نہیں کر سکتا. آخر درجہ کیا ہے؟ خود شریک نہ ہو, وہاں پہ خود نہیں جائے, خود وہاں سے واپس آ جائے, یہ آخر درجہ ہے. تو دعا ہماری طرح ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.